السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ انطالیہ سفارتی فورم میں شرکت کے لیے جمعرات کو ترکی پہنچ رہے ہیں۔ ترکی کی میزبانی میں 18 سے 20 جون تک ہونے والی اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے علاوہ خطے کے کئی دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور اہم رہنما شرکت کریں گے۔ اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی میں قیام کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ کی افغان رہنماؤں سے ہونے والی متوقع ملاقاتوں میں افغانستان امن عمل کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، جو اس وقت تعطل کا شکار ہے، اور افغان طالبان امریکہ کی طرف سے استنبول میں تجویز کردہ افغان امن کانفرنس میں شرکت سے انکار کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستان کی مداخلت سے متعلق حالیہ بیانات کی غلط تشریح کی گئی تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوٹ کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ کی ترک حکام کے ساتھ کابل اور انقرہ میں ہونے والی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اردوان افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان سمیت علاقائی ممالک کی طرف سے حمایت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور ترکی کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں، اور ترکی نے ہمیشہ افغانستان میں امن کی بحالی کی حمایت کی ہے۔ اردوان نے 14 جون کو برسلز میں نیٹو کے رہنماؤں کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتوں کے اختتام پر کہا تھا کہ ترکی امریکی قیادت میں نیٹو فورس کے انخلا کے بعد افغانستان کے ایک نئے مشن میں پاکستان اور ہنگری کی شمولیت کا خواہاں ہے۔ اردوان نے کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان چھوڑیں، اور اگر وہ ترکی کی حمایت چاہتے ہیں، تو امریکہ جو سفارتی، لاجسٹک اور مالی مدد فراہم کرے گا، اس کی بہت اہمیت ہوگی۔ کابل میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر یعنی UNHCR کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایران اور پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس آنے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ کابل میں UNHCR کے ترجمان نادر فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان ممالک سے افغانستان واپس آنے والوں کی کمی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے علاوہ دیگر عوامل بھی کار فرما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ UNHCR ایران اور پاکستان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ادھر افغان وزارت پناہ گزین اور واپس آنے والے افراد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنوری سن 2021 سے 5 لاکھ افغان افراد ایران سے افغانستان واپس آئے تھے۔ وزارت کے ترجمان عبدالباسط انصاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سن 2020 میں ایران سے ہی 8,80,000 افغان وطن واپس لوٹے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے جنیوا میں اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات میں انسانی حقوق، سائبر حملوں، مشرقی یورپ میں اتحادیوں کے تحفظات سمیت اہم معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی ایک جھیل کے کنارے ولا لاڈی گرینٹ میں امریکہ اور روس کے سربراہوں کے درمیان ملاقات 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے روس میں انسانی حقوق کی صورتحال بشمول امریکہ کے 2 شہریوں کی گرفتاری کے معاملے پر زور دیا۔ بائیڈن کے بقول امریکی شہریوں کو ناجائز طور پر روس میں قید رکھا گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق جو بائیڈن نے بریفنگ میں بتایا کہ انہوں نے اور مسٹر پوٹن نے سائبر سیکیورٹی کے معاملے پر کافی دیر گفتگو کی۔ بائیڈن کے بقول انہوں نے واضح کر دیا کہ امریکہ ان اقدامات کا جواب دے گا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو زک پہنچاتے ہوں۔ قبل ازیں جنیوا میں ملاقات کی کوریج کے لیے موجود وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ویداکوسوارا کے مطابق سربراہ اجلاس کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلے صحافیوں کو بریفنگ دی۔ انہوں نے جو بائیڈن کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ وہ ایک تعمیری اور انتہائی تجربہ کار رہنما ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی ہم منصب کے ساتھ ان کی ملاقات سود مند رہی۔ ملاقات دوستانہ ماحول میں ہوئی، جس میں ان کے بقول دونوں رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ مسٹر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ روس اور امریکہ جوہری معاملات میں استحکام کی مشترکہ ذمہ داری رکھتے ہیں اور جوہری اسلحے کو محدود کرنے کے نئے سٹارٹ معاہدے میں حالیہ توسیع کے حوالے سے ممکنہ تبدیلیوں پر مذاکرات منعقد کریں گے۔ یورپی یونین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ رکن ممالک نے امریکہ سے آنے والے سیاحوں پر کووڈ 19 پابندیاں ختم کرنے کی سفارش کی ہے، جس سے ممکنہ طور پر امریکی سیاحوں کے لیے یورپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔ یورپی یونین کے ممالک نے احتیاط کے طور پر امریکہ اور دیگر ممالک کے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ لیکن برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کے ارکان نے بدھ کے روز امریکہ کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا جن کے لیے پابندی ختم کی جا سکتی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان سفارشات کی جمعے کے روز باضابطہ منظوری دے دی جائے گی اور فوری طور پر انہیں نافذ العمل کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کی منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں گزشتہ 15 مہینوں کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ہوئیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز جب کورونا وائرس سے ہونے والی اموات 6 لاکھ کے قریب پہنچ رہی تھیں، کہا تھا کہ اگرچہ امریکہ میں کووڈ 19 کے نئے کیسز اور اموات میں ڈرامائی کمی آئی ہے، لیکن اب بھی ہم بہت سی زندگیاں اس وبا کے ہاتھوں گنوا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسا نہ ہونے دیں۔ ایک اور خبر کے مطابق برطانیہ میں وزیراعظم بورس جانسن نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ کورونا وائرس کی تیزی سے پھیلنے والی نئی قسم ڈیلٹا کے پیش نظر لاک ڈاؤن اٹھانے کی تاریخ میں لگ بھگ 4 ہفتوں کی توسیع کر رہے ہیں۔ اب اس وبا سے منسلک تمام پابندیاں 21 جون کے بجائے 19 جولائی کو اٹھائی جائیں گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی کوششوں کے بعد 3 دن تک ہنگامہ آرائی کا شکار رہنے والا بجٹ اجلاس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 7 ارکان پر لگائی گئی پابندیوں کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ میں نے ان چیزوں پر ایکشن لیا جب میں خود اجلاس چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا استعفیٰ اپوزیشن کی خواہش ہے، لیکن ایوان نے مجھے ہاؤس چلانے کا مینڈیٹ دیا ہے، میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنا کام کرتا رہوں گا۔ بین الاقوامی صحافی تنظیموں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تقریباً 14 سال قبل صوبہ سندھ میں قتل ہونے والے صحافی کے قتل کی تحقیقات نئے سرے سے کی جائیں۔ صحافی تنظیموں کو خدشہ ہے کہ زبیر مجاہد کو ان کی پولیس کے بارے میں تنقیدی رپورٹنگ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ پولیس کی جانب سے تحقیقات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ووٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ 18 جون کے صدارتی انتخاب کے لیے بڑی تعداد میں باہر نکلیں۔ ان کے بقول اس طرح کی طاقت دکھانے سے ملک پر بیرونی دباؤ کم ہوگا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای نے بدھ کو ٹی وی پر ایک تقریر میں کہا کہ 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ملک میں ایک اہم سرگرمی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگوں کی موجودگی اور ووٹ سے حقیقت میں تمام بڑے معاملات سمیت ملک کی قسمت کا تعین ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا تھا کہ اگر نیا صدر ووٹوں کی واضح اکثریت سے منتخب ہوتا ہے تو وہ طاقتور ترین صدر ہوگا اور وہ بڑے کام کر سکے گا۔ ایران میں 18 جون کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں عدلیہ کے سربراہ اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ساتھی ابراہیم رئیسی کو پسندیدہ ترین امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 کروڑ 90 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 42% ٹرن آؤٹ رہنے کا امکان ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایرانی انتخابات کی تاریخ میں سب سے کم ٹرن آؤٹ ہوگا۔ ایران روس سے جو جدید سیٹلائٹ سسٹم خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے،
وہ علاقے میں امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہے۔ یہ بات مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک میکنزی نے بتائی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ کے مطابق جنرل میکنزی نے بتایا ہے کہ روسی سیٹلائٹ سسٹم اپنے ٹارگٹ کو بخوبی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ کوئی ان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنرل میکنزی کے مطابق اس سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ایک اسکول بس جتنی بڑی چیز شاید دیکھ سکیں گے، اور اس لیے امریکہ کے لیے کسی خصوصی تشویش کی بات نہیں ہے۔ جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ ہم پر پچھلے ماہ کم و بیش 3 حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر فوجی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران اب روایتی حملوں کے بجائے ڈرون حملے کر رہا ہے، جس میں جانی نقصان کا احتمال نہیں ہے۔ امریکہ مصر کو معدنی ایندھن سے دور کرنے اور سولر انرجی کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے میں مدد کے لیے اس کی فنڈنگ میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ بات آب و ہوا سے متعلق امریکہ کے خصوصی ایلچی جان کیری نے بدھ کو مصر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کیری نے کہا کہ مصر دنیا بھر میں قابل تجدید شمسی توانائی کے استعمال کا موقع حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کیری نے کہا کہ دنیا کو سن 2015 کے پیرس کلائمیٹ معاہدے میں طے کیے گئے بین الاقوامی اہداف پورے کرنے میں ابھی بہت کام کرنا ہے۔ گرین ہاؤس گیس کا سب سے زیادہ اخراج کرنے والے ملک نومبر میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے آب و ہوا سے متعلق سربراہی اجلاس میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا مقصد بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے کم رکھنے کی عالمی کوشش کو اثر نو لانچ کرنا ہے، جیسا کہ پیرس معاہدے میں طے کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج جمعرات کے روز ایک قانون پر دستخط کرنے والے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے موقع پر ایک نئی وفاقی تعطیل ہوا کرے گی۔ ہر سال 19 جون کو قومی سطح پر غلامی سے آزادی کا دن منایا جائے گا۔ یہ چھٹی 1865 میں اس دن کی مناسبت سے دی جا رہی ہے جب یونین کے فوجیوں نے صدر ابراہم لنکن کی جانب سے ایمانسیپیشن پروکلیمیشن اعلان پر دستخط کرنے کے 2.5 سال بعد گالوسٹن ٹیکساس میں غلام لوگوں کے گروپ کو ان کی آزادی سے آگاہ کیا تھا۔ امریکی ریاستوں کی متعدد ریاستوں میں جون 10 کی تعطیل پہلے ہی موجود ہے۔ اب اس کا شمار 10 دیگر وفاقی تعطیلات میں ہوگا، اور 1983 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے کو تعطیل قرار دینے کے بعد اس دن کو وفاقی تعطیلات میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں منگل کے روز متفقہ منظوری حاصل کرنے اور بدھ کو ایوان نمائندگان میں 14 کے مقابلے میں 415 ووٹوں سے منظوری کے بعد یہ بل صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ کاروباری اور تجارتی قوانین کی پاکستانی نژاد امریکی ماہر لینا خان نے سینٹ سے نامزدگی کی منظوری کے بعد امریکہ کے فیڈرل ٹریڈ کمشنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس سال مارچ میں لینا خان کو فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی سربراہی کے لیے نامزد کرتے ہوئے کاروبار کے میدان میں اینٹی ٹرسٹ قوانین پر ان کی مہارت، تجربے اور اسکالرشپ کا حوالہ دیا تھا۔ 32 سالہ لینا خان امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن میں شامل ہونے والی سب سے کم عمر رکن اور کمیشن کے اب تک مقرر کیے گئے رہنماؤں میں سب سے کم عمر چیئرپرسن ہیں۔ اس وجہ سے ان پر بعض ریپبلکن حلقوں کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ کا فیڈرل ٹریڈ کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داریوں میں کاروبار میں ناجائز طریقوں اور فراڈ کو روکنا اور صارفین کے حقوق کی حفاظت کرنا شامل ہے۔ امریکی سینٹ نے اس ہفتے لینا خان کی نامزدگی کو اکثریتی ووٹ سے منظور کیا تھا۔ لینا خان کا شمار امریکہ میں کاروباری شعبے میں اینٹی ٹرسٹ قوانین اور اجارہ داری جیسے اہم پہلوؤں کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔